اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی دور ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وصال نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں سیرت مطہرہ میں راست اقدام بالفاظ دیگر نظام باطل کو چیلنج کرنے کا جو مرحلہ آیا ہے، اس کا تعلق ہجرت کے متسلسل بعد کے زمانے سے ہے، یعنی جیسے ہی ہجرت ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کو خیر باد فرما کر عازم مدینہ ہوئے، اسی لمحے یہ مرحلہ شروع ہو گیا۔ اس مرحلہ کے لیے قرآن مجید میں متعلقہ آیات سورۃ الحج کی ہے۔ آیت میں فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ سورۃ حج یہ اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے قتال کا اذان عام تھا۔ اب تک انہیں حکم تھا کہ ہاتھ بندھے رکھیں، لیکن اب ان کے ہاتھ کھول دیے گئے ہیں کہ اب انہیں بھی جنگ کی اجازت ہے۔ یہ آیات اثناء سفر ہجرت میں نازل ہوئیں۔ سفر میں کم از کم 20 دن لگے ہیں اور 12 ربیع الاول 1 ہجری کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ منورہ میں ورود مسعود ہوا ہے۔ اس اعتبار سے 12 ربیع الاول کی تاریخ بڑی اہمیت کی حامل ہے، یہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ وفات ہے۔ اب سورۃ الحج کی آیت 41 ملاحظہ ہو الذین انا مکننا لہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وآمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ سورۃ الحج یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں تمکنت اور اقتدار عطا فرمائیں تو وہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور بدی سے روکیں گے، اور تمام معاملات کا انجام تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ اس آیت سے یہ بات مترشح ہوتی ہے کہ مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو جو تمکنت فی الارض عطا کیا جانے والا تھا اور اس میں جو توسیع ہونے والی تھی، اس کے پیش نظر یہ آیت گویا حزب اللہ اور اسلامی انقلاب کے منشور کی حیثیت رکھتی ہے۔ جیسے آج کل کوئی سیاسی جماعت الیکشن میں حصہ لیتی ہے تو اپنا ایک منشور شائع کرتی ہے کہ اگر ہمیں اقتدار حاصل ہو جائے گا تو ہم کیا کریں گے اور ہمارا رویہ کیا ہوگا۔ یہاں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مدینہ تشریف لے جا رہے ہیں، جہاں آپ کا داخلہ ایک بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے ہوگا، جو آپ کے اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ منشور ہے کہ جسے وہاں رد بعمل لایا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ منورہ میں 12 ربیع الاول 1 ہجری کو ورود مسعود ہوا۔ 6 مہینے تک تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کوئی جوابی کارروائی فرمائی، نہ مکہ کی طرف کوئی اقدام کیا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے حالات ایسے بنا دیے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود مدینہ آنے کی دعوت ملی تھی، لہٰذا یہاں آ کر آپ کو دعوت تبلیغ کے سلسلے میں زیادہ وقت لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ مدینہ میں اوس و خزرج کے 2 بڑے قبیلے آباد تھے۔ دونوں قبیلوں کے بڑے بڑے سردار اور رؤسائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے، اور ان میں سے اکثریت بیعت عقبہ ثانیہ کے وقت موجود تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر 2 سال قبل بیعت کر چکی تھی، لہٰذا آپ نے استحکام کے لیے 6 ماہ صرف فرمائے۔ اس عرصہ میں کیے جانے والے 3 اقدامات بہت اہم ہیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر۔ پہلا فوری اقدام اقامت صلاح سے متعلق تھا، اس لیے کہ منشور الہی کی پہلی شکل یہی ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا کام جو کیا وہ مسجد نبوی کی تعمیر تھا۔ اس کے لیے جگہ کا انتخاب کیا گیا، پھر اس کے حصول کے بعد تعمیر کا آغاز کر دیا گیا۔ اس
تعمیر کا یہ پہلو قابل غور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہ بنفس نفیس شریک رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مزدور اور کارکن کی حیثیت سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر میں حصہ لے کر اپنے آباء و اجداد کی سنت کی تجدید فرمائی۔ سورۃ البقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیت اللہ کی بنیادیں اٹھانے کا ذکر بعض الفاظ کیا گیا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ بیت اللہ کی دیواریں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اٹھائی تھیں، اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توانائیاں اور آپ کی محنت کا پسینہ شامل تھا۔ مواخات۔ دوسرا قدم جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا عنوان مواخات ہے۔ یہ بہت بڑا کام تھا مہاجرین کو مدینہ کی آبادی میں مدغم اور ضم کرنا تاکہ وہ اس معاشرہ میں علیحدہ طبقہ کی حیثیت سے نہ رہ جائیں بلکہ اس کا ایک جزو بن جائیں۔ چنانچہ مہاجرین میں جو اہم لوگ تھے ان کے بالکل سگے بھائیوں کی طرح انصار کے ساتھ رشتے کرا دیے گئے۔ مواخات کا یہ اقدام داخلی استحکام کے لیے بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ مواخات کا یہ معاملہ سیرت مطہرہ کے ابواب میں ایک نہایت اہم باب ہے اور معلوم تاریخ میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اس کے نتیجہ میں انصار نے مہاجرین کے لیے اپنے گھر اور دکانیں تقسیم کر دیں۔ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ ان کی 2 بیویاں تھیں۔ وہ اپنے مہاجر بھائی کو گھر میں لے گئی چونکہ اس وقت تک حجاب کا حکم نہیں آیا تھا، لہٰذا انہوں نے پیشکش کی کہ ان دونوں میں سے جو آپ کو پسند ہو میں اسے طلاق دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیں، اس لیے کہ میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ میرے گھر میں 2 بیویاں ہوں اور میرے بھائی کا گھر آباد نہ ہو۔ یہ مواخات میں نہایت انقلابی اہمیت کا حامل اقدام ہے، اس لیے کہ انسان کی سرشت کے اندر جو کمزوریاں ہیں اس میں طبقاتی تفاوت، امتیاز اور کشمکش بہت خوفناک ہوتی ہیں۔ اوس و خزرج میں قبائلی و طبقاتی کشمش اور حسبیت پہلے سے موجود تھی، لیکن اسلام اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنفس نفیس درود سعید نے اس کو ختم کیا۔ لیکن اس کے باوجود کچھ عرصہ بعد ہی منافقین اور یہود کسی نہ کسی بہانہ سے اس چنگاری کو بھڑکانے کی کوشش کرتے تھے۔ چنانچہ اگر مہاجرین اور انصار کو اس طرح ادغام و انضمام نہ کر دیا گیا ہوتا اور ان کے مابین مواخات قائم نہ کر دی گئی ہوتی تو ہو سکتا تھا کہ بہت سی داخلی مشکلات پیدا ہو جاتی۔ منافقین اور یہود نے اس کی موقع بموقع کوششیں کی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فراست، تدبر، معاملہ فہمی اور حکمت نے ایسی تمام کوششوں کو ناکام بنا دیا۔ یہودی قبائل سے معاہدے۔ تیسرا قدم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں استحکام کے لیے فرمایا وہ یہودیوں کے ساتھ معاہدوں سے متعلق تھا، جن کے 3 قبیلے مدینہ میں آباد تھے اور وہ بہت اہم، بااثر اور طاقتور تھے۔ مدینہ کے اقتصادی شعبہ پر ان کا مضبوط تسلط تھا۔ ان کی قلعہ نما گھڑیاں تھیں جن میں کافی اسلحہ اور ساز و سامان تھا۔ اگرچہ یہود اصل مالکان دہ کی حیثیت نہیں رکھتے تھے، مالکان دہ تو اوس و خزرج تھے، لیکن سرمایہ، تنظیم اور تعلیم یہ چیزیں یہود میں بہت زیادہ تھیں اور وہ بہت مؤثر عامل کی حیثیت سے وہاں موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دور اندیشی کا یہ شاہکار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ تشریف لے جاتے ہی فوراً یہود کے 3 قبیلوں کو معاہدوں میں جکڑ لیا۔ ان سے معاہدہ طے پا گیا کہ وہ اپنے مذہب پر قائم رہیں گے، ان کے تمام شہری حقوق محفوظ رہیں گے، اور اگر کبھی مدینے پر کسی طرف سے حملہ ہوا تو وہ مسلمانوں کے حلیف کی حیثیت سے ان کا ساتھ دیں گے یا بالکل غیر جانبدار رہیں گے۔ وہ اس معاہدے میں ایسے بندھ گئے کہ وہ کھلم کھلا مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں آ سکے، اگرچہ بعد میں اسلام کی اشاعت اور استحکام کو دیکھ کر وہ انگاروں پر لوٹتے رہے اور مشرکین قریش سے ساز باز کر کے پس پردہ ریشہ دوانیاں کرتے رہے، لیکن یہ سب کچھ چوری چوری ہو رہا تھا اور
وہ علی الاعلان مقابلہ میں نہیں آ سکتے تھے۔ مختصراً یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے تینوں قبیلوں کو معاہدوں کا پابند بنانے کے لیے جو اقدام فرمایا وہ ہر لحاظ سے دور اندیشی اور فراست و ذہانت کا ایک شاہکار تھا۔ اس اقدام نے اسلامی تاریخ میں نہایت اہم اور مثبت کردار ادا کیا ہے۔